بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے اسباق میں بتایا تھا کہ جواز تیمم کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت کا بیان پچھلے سبق میں گزر گیا۔ وہ صورت تھی سفر کی، کہ انسان مسافر ہے اور حالت سفر میں اس کو جس جگہ ہے وہ وہاں سے چاروں جانب ایک ایک میل دور تک کہیں پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنا جائز ہے، جس کا تفصیلی بیان ماقبل میں گزر گیا۔ اب یہاں سے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی ایک دوسری صورت ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرْضُهُ يَتَيَمَّمُ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی تو موجود ہے مگر وہ مریض ہے، اور اس کو اندیشہ صحیحہ ہے کہ اگر میں نے پانی کو استعمال کیا تو میرا مرض مزید بڑھ جائے گا، یا تندرست آدمی کے پاس پانی ہے اور اس کو اندیشہ صحیحہ ہے کہ میں نے اگر پانی کا استعمال کیا یعنی وضو یا غسل کیا تو میں مریض ہو جاؤں گا۔ اب رہا یہ کہ اندیشہ صحیحہ کون سا معتبر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اندیشہ صحیحہ کا تحقق اس وقت ہوگا کہ جب اس انسان کا اپنا ذاتی تجربہ ہو، یعنی اس سے پہلے اس حالت میں اس میں پانی استعمال کیا تھا تو بیمار ہو گیا تھا یا مرض بڑھ گیا تھا، یہ بات تجربے سے ثابت ہو، 2-4 مرتبہ اس نے ایسا کر کے دیکھا ہو، یا اس کی کوئی ظاہری علامات موجود ہوں۔ کچھ ایسے مرض ہیں کہ جن میں عموماً اگر انسان پانی استعمال کرے تو نقصان دیتا ہی ہے، تو ظاہری علامات سے معلوم ہو رہا ہو، یا جو ہے کسی طبیب حاذق مسلم غیر فاسق نے بتایا ہو کہ اگر آپ اس مرض میں پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یہ جو آپ کی کنڈیشن ہے اس میں پانی کا استعمال کریں گے تو آپ مریض ہو جائیں گے۔ تو ان تینوں صورتوں سے جو اندیشہ ثابت ہوگا وہ اندیشہ صحیحہ کہلائے گا، اور اس کا اعتبار شرع کرے گی، پانی کو چھوڑ کر تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ پانی موجود ہوتے ہوئے بیمار پڑنے کا اندیشہ صحیح ہو یا مرض کے زیادہ ہونے کا اندیشہ صحیح ہو تب بھی تیمم جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی دلیل وہی آیت تیمم ہے۔ اس میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی پاخانے سے آئے یا عورت سے مجامعات کر لے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ پانے کا مطلب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو وہی آیت تیمم اس صورت کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ ہے جہاں پانی مول ملتا ہے، قیمت دے کر پانی ملتا ہے، مفت کا پانی وہاں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ پانی کو خریدے اور اس سے اپنی طہارت کرے۔ لیکن اگر ایسی جگہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا جو ہے پانی وہاں عام طور پر جتنی قیمت میں ملتا ہے اس سے ڈبل قیمت پر وہ پانی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ پانی نہ خریدے، تیمم کر کے اپنی جو ہے نماز وغیرہ پڑھ لے۔ تو دیکھیے اس مسئلے میں پانی مل رہا ہے دونے پیسوں میں، اور یہ لے کر خرید بھی سکتا ہے، پیسے دے کر پانی لے سکتا ہے، اتنا پیسہ بھی ہے اس کے پاس، مگر اس کے باوجود شریعت نے مالی ضرر سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ پیسے سے ڈبل پیسے سے پانی خریدنا لازم نہیں ہے،
اس کو نہ خریدے، تیمم کر لے تو جائز ہے۔ تو شرع نے یہاں مالی ضرر سے بچانے کے لیے اس کو جواز تیمم کا حکم دے دیا۔ حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مال کا جو ضرر ہے اس ضرر سے بڑھ کر مرض کا ضرر ہوتا ہے۔ اگر 10 روپے لیٹر پانی ہے اور 20 میں کوئی دے رہا ہے تو خریدنے میں 10 روپے کا تو نقصان ہوگا، لیکن اس 10 روپے کے ضرر سے بڑھ کر ضرر یہ ہے کہ انسان کا مرض بڑھ جائے، یا صحت مند ہے تو مریض ہو جائے۔ تو جو مالی ضرر کے پیش نظر تیمم کا جواز ہے، تو مرض کا ضرر تو اس سے بڑھ کر ہے، یہاں تو جواز بدرجہ اولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری دلیل یہ ہے۔ اور مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرض کا بڑھنا حرکت کرنے سے ہوگا یا استعمال کرنے سے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں، بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر حرکت کرنے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، پانی کا اس میں کوئی دخل نہیں، جیسے کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی باڈی کو ہلائیں گے تو وہ مرض بڑھ جائے گا، اس مرض میں اضافہ ہوگا، جیسے کہ جو ابتلاق بطن کا معاملہ ہوتا ہے، پاخانے چل جانے کا، اس میں جتنا انسان اپنی باڈی کو ہلائے ڈلائے گا اتنا پیٹ پر پریشر بنے گا اور اتنا بار بار دست آئیں گے اس کو، اور اگر ایک جگہ نارمل پڑا رہے گا، لیٹا رہے گا، تو اس کو دست کم آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مرض کے بڑھ جانا چاہے حرکت کی، وہ تو بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر حرکت کی وجہ سے مرض بڑھ رہا ہے تو یہاں پر پانی کے استعمال کا اسے حکم دیا جائے گا، تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پانی کو کوئی دخل نہیں ہے مرض کے اضافے میں۔ اگر پانی کے استعمال سے مرض بڑھ رہا ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ پانی کا استعمال نہ کرے، تیمم کر لے، یہ بعض فقہا نے فرمایا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ مرض کا بڑھ جانا چاہے حرکت کی وجہ سے ہو یا استعمال کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے، کیونکہ بھئی اگر حرکت سے مرض بڑھ رہا ہے تو وضو اور غسل کرنے میں حرکت تو لگے گی، تیمم کے بالمقابل زیادہ۔ تیمم میں خالی چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، بہت ذرا سی حرکت ہے، اور اب اسی کو ہم وضو کا یا غسل کا حکم دے دیں تو اس کے بدن کو زیادہ حرکت لگے گی، اور یہ حرکت کیوں لگ رہی ہے؟ وضو اور غسل کرنے کے لیے، جو کہ پانی سے ہوتا ہے، تو نتیجہ تو اس میں بھی وہی نکلا۔ تو کہتے ہیں پھر اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، چاہے حرکت سے مرض میں اضافہ ہو یا پانی کے استعمال سے، دونوں صورت میں اس کو تیمم کی اجازت ہے، پانی کا استعمال نہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرْضُهُ يَتَيَمَّمْ لِمَا تَلَوْنَ، اور اگر وہ پانی تو پاتا ہے مگر مریض ہے، اور اس سے اندیشہ ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو وہ تیمم کر لے، اسی آیت کی وجہ سے جو پیچھے ہم نے پڑھی۔ وَلِأَنَّهُ الضَّرَرُ فِي زِيَادَةِ الْمَرْضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَرِ الْمَاءِ، اور اس لیے بھی کہ مرض کے بڑھنے میں جو ضرر ہے وہ پانی کی قیمت کی زیادتی کے ضرر سے بڑھ کر ہے۔ وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، اور سمن کی زیادتی تیمم کو مباح کر دیتی ہے، فہذا اولا، تو مرض کی زیادتی تو بدرجہ اولا مباح کرے گی۔ ولا فرق بین ان یشتد مرضه بالتحرک او بالاستعمال، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرض کا سخت ہو جانا یا بڑھ جانا ہلنے سے ہو یا پانی کے استعمال سے، دونوں میں ایک ہی حکم ہے۔ واعتبر الشافعی خوف التلف وهو مردود بظاہر النص، امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے محض مرض کے بڑھ جانے کے اندیشے کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خالی مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ صحیح تیمم کے جواز کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ مرض اتنا شدید ہو جائے کہ جس سے اس کے مر جانے کا یا اس کے کسی عضو کے بالکل مفلوج اور ختم ہو جانے کا ظن غالب ہو، ہے نا، اس درجے کا مرض ہو اور اس درجے کا مرض میں اضافہ ہو، تب اس کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی، اور اگر اس طرح کا مرض نہیں ہے یا اس طرح کے مرض میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کا اضافہ، تو اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا جو قول ہے
ظاہر نص اس کو رد کر رہی ہے۔ نص کا ظاہر کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو۔ یہاں مرض کی کوئی حد اور مقدار متعین نہیں کی کہ مرض کس طرح کا ہو، مہلک جان یا مہلک عضو مرض ہو یا اس سے نیچے درجے کا مرض ہو۔ وہاں ایسی کوئی تفریق اور تخصیص و تعین نہیں ہے۔ ظاہر نص یہ ہے کہ مرض چاہے کسی طرح کا بھی ہو، اگر اس میں پانی کا استعمال مضر ہے، مرض کو بڑھا رہا ہے، اور یہ بات تجربے سے یا طبیب حاذق مسلم غیر فاسق کے یا علامات ظاہرہ کے ذریعے سے معلوم ہے، تو وہاں تیمم کی اجازت ہوگی، ہے نا۔ نص کا ظاہر یہ تو ظاہر نص امام شافعی کے قول کو مردود کر رہا ہے، اس کو رد کر رہا ہے۔ اب میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ چونکہ صاحب ہدایت نے ذکر نہیں کی ہے کہ جو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے نا پانی کے استعمال سے، یہ بالکل آخری اسٹیج پر جا کر متحقق ہوگا۔ اس سے پہلے کئی مراحل ہیں، جیسے کہ اگر انسان مریض ہے اور اس کو ٹھنڈا پانی نقصان دے رہا ہے، گرم پانی نہیں دے گا، تو اس پہ لازم ہے کہ پانی گرم کر کے استعمال کرے، ہے نا۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نقصان دے رہا ہے، لیکن اگر نارمل پانی مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو لازم ہے کہ نارمل کر کے پانی اس کو استعمال کرے۔ جب یہ تمام صورتوں میں سے کوئی بھی صورت متحقق نہ ہو سکے، ہر صورت مرض میں اضافہ ہو رہا ہے یا مریض ہو سکتا ہے ظن غالب کے طور پہ یہ شخص، تب جا کر کہیں تیمم کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے مراحل ہیں وہ سب طے کر کے اس کے بعد۔ وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ خَوْفَ التَّلْفِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّص، اور امام شافعی علیہ الرحمٰن نے عضو یا جان کے تلف ہونے کے خوف کا اعتبار کیا ہے، حالانکہ وہ ظاہر نص سے مردود ہے۔ وَلَوْ خَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُبَرِّزَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ۔ تیسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جنوبی یا بے وضو شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے غسل یا وضو کیا تو یہ پانی میری جان لے لے گا یا کسی عضو کو مفلوج کر دے گا، مثلا بہت ٹھنڈے علاقے میں ہے جیسے لداخ ہے، شملہ ہے، کشمیر ہے، آئس لینڈ ہے، جو انتہائی ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں ٹیمپریچر مائنس میں پہنچ جاتا ہے، وہاں شخص موجود ہے اور پانی وہی جمی ہوئی برف سے پگھل کر آتا ہوا پانی ہے، پانی گرم کرنے کی کوئی صورت ہے نہیں، اب وہاں انسان جنوبی ہو گیا یا بے وضو ہے، اب وہی پگھلی ہوئی برف، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں تو اندیشہ وہاں متحقق ہی ہے کہ اگر میں اس کو براہ راست ایسے ہی سیدھے سیدھے استعمال کر لوں تو اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ خون جما دے گی، مر جاؤں گا، یا میرے عضو کو یہ تلف کر دے گی، مفلوج ہو جائے گا، اس حد تک اندیشہ ہے، تو یہاں بھی تیمم کرنا جائز ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور مٹی سے تیمم کر لے۔ اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ صورت اسی وقت معتبر ہوگی جب انسان شہر کے باہر ہو، کیونکہ عام طور پر ایسی حالت شہر کے باہر ہی ہوتی ہے، شہر کے اندر تو پانی گرم کرنے کے آلات و اسباب مل جاتے ہیں، تو اگر شہر کے اندر ایسی حالت ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے، تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر کے باہر ایسی حالت ہو جائے تو چونکہ آلات و اسباب نہیں ہے پانی گرم کرنے کے، تو وہاں جو ہے اس کو اجازت ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے کہ انسان چاہے شہر میں ہو یا شہر کے باہر، اگر اس پانی کے بارے میں یہ اندیشہ وہاں متحقق ہے نا، تو پھر تیمم کی اجازت ہوگی۔ یہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف لفظی ہے، اصل مدار وہی ہے کہ پانی گرم کرنے کے آلات و اسباب ہیں یا نہیں۔ اگر کسی کے پاس جنگل میں دستیاب ہیں، جیسے فوجی کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں، یہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ اپنا وہ لے کے آتے ہیں قافلہ، تو ان کے پاس آگ جلانے کے آلات و اسباب ہوتے ہیں عام طور پر، تو اگر ان کو پانی گرم کرنے کے آلات و اسباب جنگل میں دستیاب ہیں
تو ان کو اجازت نہیں ہوگی تیمم کی، کیونکہ پانی کم کر کے استعمال کریں، ہے نا. اور اگر کوئی ایسا ہے جسے شہر میں بھی دستیاب نہیں ہے تو اس کو شہر میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی، کیونکہ پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہے. تو اصلاً جو ہے شہر یا سفر یا جنگل وغیرہ میں ہونے پر مدار نہیں ہے، مدار اس پر ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے گرم وغیرہ کر کے آلات و اسباب ہیں یا نہیں ہے. تو ہمارے ائمہ کے درمیان جو واہمی اختلاف ہے وہ اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے. امام اعظم یہ نہیں فرمائیں گے کہ اگر کسی کے پاس شہر میں یا جنگل میں پانی گرم کرنے کے آلات ہیں، آرام سے استعمال کر سکتا ہے پانی گرم کر کے، تو اس کو تیمم جائز ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہیں گے. اور نہ شیخ صاحبین یہ کہیں گے کہ انسان اگر شہر میں بھی پانی گرم کرنے کے آلات و اسباب نہ مل سکے تو وہ اس پر فرض ہے کہ اسی ٹھنڈے پانی سے کرے چاہے مر جائے. وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہاں تیمم کر لے. تو حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف محض لفظی ہے. ٹھیک ہے. وَلَخَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمَرِّضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ. اور جنبی کو اگر یہ خوف ہے کہ سردی اس کو ہلاک کر دے گی یا جو ہے اس کو مریض بنا دے گی تو وہ مٹی سے تیمم کر لے. وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ. یہ حکم اس وقت ہے جب کہ وہ شہر کے باہر ہو. سب ٹھیک ہے. لما بینا اسی وجہ سے جو ہم نے پیچھے بیان کیا وہی آیت. ولو کانا فی المصری. اور اگر وہ شخص شہر میں ہے فقالک عند ابی حنیفہ تو بھی امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک یہی حکم ہے کہ تیمم اس کے لیے جائز ہے. خلاف اللہما صاحبین کے برخلاف. ہما یقولان وہ کہتے ہیں لأن تحقق هذه الحالة نادر في المصر. یقولان ان تحقق هذه الحالة نادر فی المصر. وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایسی حالت کا شہر میں متحقق ہونا نادر ہے. فلا یعتبر. تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نادر کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. نادر کا اعتبار نہ کرنا حکم کلی میں ہے، یعنی کلی طور پر ہم جواز کا حکم نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ شہر میں یہ صورت پیش آ گئی تو اس کو اجازت صاحبین بھی دیں گے. وہ نہیں کہیں گے چاہے مر جائے مگر پانی استعمال کرے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُ أَنَّ الْعِجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً. اور امام اعظم علیہ رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں حقیقتاً عجز ثابت ہے. جو شہر میں اس کے پاس نہیں ہے پانی گرم کرنے کے اسباب تو حقیقتاً اس کے حق میں عجز ثابت ہوا نا پانی کے استعمال سے. فلا بد من اعتباری. لہذا اس کا ضرور اعتبار کیا جائے گا. وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يُمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وجہہ وبالأخرى یدیہ الی المرفقین. تیمم کی حقیقت، تیمم کے افعال کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تیمم دو ضربوں کا نام ہے. ایک بار ہاتھ زمین پر مار کر چہرے کا مسح کیا جائے گا، دوسری بار ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا. یہی دو ضربیں، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، یعنی دو بار جن سے ارض پر، جن سے زمین پر ہاتھ مار کے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. چہرے اور دونوں ہاتھوں کی حد تیمم میں وہی ہے جو تیمم وضو میں حد ہے. ہاتھ انگلیوں کے پوروے سے لے کر کونی سمیت دونوں ہاتھ کا مسح ہوگا، اور چہرہ ماتھے کی جانب سے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. وہی حد ہے. جیسے وضو میں استیعاب ہے کہ پورے چہرے کا اور ہاتھوں کی جتنی مقدار ہے اتنے کا دھونا فرض ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ پانی کے بہنے سے رہ نہ جائے. اسی طرح تیمم میں بھی استیعاب ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر انسان انگوٹھی پہنا ہوا ہے ہاتھ میں تو تیمم کرنے کی صورت میں اس کو اتار دے تاکہ اس کے نیچے ہاتھ پہنچ سکے، ہے نا. اور جیسے وضو میں خلال کیا جاتا ہے انگلیوں کے درمیان، تیمم میں بھی خلال کرے انگلیوں کے درمیان. ٹھیک ہے. وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ. اور تیمم وہ دو ضربیں ہیں. یمسح بِإِحْدَاهُمَا وجہہ، ایک سے چہرے کا مسح کرے،
وبالأخرى یدیہ، اور ایک دوسری سے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، الی المرفقین، کونیوں سمیت۔ لقولی علیہ السلام، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، کہ تیمم دو ضربے ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے۔ وینفض یدیہ بقدر ما یتناثر التراب کی لا یصیر مثلۃ۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر جن سے ارد پر، مثلا مٹی پر، دھول پر ہاتھ مارے، اس میں بہت زیادہ مٹی لگ گئی ہاتھوں میں، تو جتنی زائد مٹی لگی ہے اس کو جھاڑ لے، لیکن جھاڑنے میں تالی بجا کر نہیں جھاڑنا ہے، ہاتھوں کو ایسے رکھ کر دونوں انگوٹھے ملا کر اس طریقے سے جھاڑے تاکہ تالی نہ بجے، کیونکہ تالی بجانا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ تو زائد مٹی ہے وہ جھاڑ لے تاکہ چہرہ نہ بگڑ جائے، کیونکہ بہت ساری مٹی لگ گئی تو چہرہ بگڑ جائے گا، جس کو مسلح کہتے ہیں، مسلح کرنا، چہرہ بگاڑنا، مسلح کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو مسلح کی شکل نہ بن جائے اس لیے زائد مٹی کو جھاڑ لے، ہلکی پھلکی گرد و غبار رہ جائے وہ کافی ہے۔ وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے اس زائد مٹی کی مقدار سے، بقدر ما يتناثر التراب، جو زائد مٹی لگی ہے اس کے بقدر ہاتھوں کو جھاڑ لے، کیلا یسیر مثلتن، تاکہ مسلح نہ ہونے پائے۔ لا بد من الاستیعاب فی ظاہر ربایا، اور اعضائے تیمم میں بھی استیعاب ضروری ہے ظاہر روایہ کے مطابق۔ کیوں؟ لقیام ہی مقام الوضو، کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے، تو وضو میں استیعاب ہوتا ہے نا، اعضائے مغسولہ کو پورا دھویا جاتا ہے جہاں تک حکم ہے، تو اس میں پورا مسح کیا جائے گا۔ لقیام ہی مقام الوضو، کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ ولذا قالو، اس لیے فقہا نے فرمایا یخلل الاصابع، تیمم کرنے والا انگلیوں میں خلال کرے، وینزع الخاتم، اور انگوٹھی کو اتار دے، لیتم المسح، تاکہ مسح مکمل ہو سکے۔